الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال تعالى في مقام آخر: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. صدق الله العظيم. عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: سعيد أحد وأبو بكر وعمر وعثمان فرجف به فضربه برجله فقال: اسكت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. رواه البخاري ومسلم. أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. بڑے ہی قابل قدر، قابل احترام بزرگوں، بھائیوں اور نوجوانوں، اسلامی مہینوں کے اعتبار سے آج 24 ذی الحجہ ہے. اب گزشتہ جمعے 18 ذی الحجہ کا ایک تاریخی دن تھا، اور اس تاریخی دن سے متعلق میں نے کچھ گزارشات آپ کے سامنے پیش کی تھی. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی سیرت، ان کے اخلاق، ان کے کردار، ان کے مناقب، ان کے فضائل سے متعلق. آج کے جمعے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی مظلومانہ شہادت کا انشاءاللہ ذکر کروں گا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ تھے. آپ حضرات اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں. یہ بات اچھی طرح جان لیجیے کہ پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر ہیں، دوسرے خلیفہ حضرت عمر ہیں، اور تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اجمعین. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد خلیفہ بنائے گئے، اور مسلمانوں کے مشورے سے بنائے گئے. چنانچہ تقریباً 12 سال تک خلافت کے عہدے پر فائز رہے. ان 12 سالوں میں شروع کے 6 سال، ابتدا کے 6 سال بڑے پرامن میں گزرے، پرسکون اور بڑے اچھے انداز میں گزرے. لیکن بعد میں جب بہت سے علاقے فتح ہونے لگے، مال کی فراوانی ہونے لگی، تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہی مال کی فراوانی حالات کے بگاڑنے کا سبب بن گئی. یہی وجہ ہے کہ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مل فقر اخشى علیکم ولکن اخشى ان تبسطوا الدنیا کما بسطت فتنافسوها کما تنافسوها. کہ دیکھو، مجھے تم پر فقر و فاقہ کا ڈر نہیں ہے، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ مال کی فراوانی کہیں تمہارے لیے ہلاکت، تباہی اور بربادی کا ذریعہ نہ بن جائے. چنانچہ ایسا ہی ہوا. جب مال کی فراوانی بہت زیادہ بڑھنے لگی، بہت علاقے، تقریباً 33 لاکھ مربع میل پر عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اسلام پھیل گیا. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے اس بندے سے بہت دین کا کام لیا.
ایک تو یہ کہ شروع سے ہی مالدار تھے، والد صاحب مالدار تھے، والد صاحب سے انہوں نے تجارت سیکھی تھی، تو یہ بھی بہت مالدار تھے، اتنے مالدار تھے کہ عثمان کے ساتھ میں گلی ان کے نام کا حصہ بن گئے، اتنے مالدار صحابی تھے، اور اللہ کے راستے میں اللہ کے دین پر اپنے مال کے لیے تجوری کھول دو، باندھ کر نہیں رکھتے، جب جیسا تقاضا دین کا آیا بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیا۔ غزوہ تبوک ایک بڑا کٹھن غزوہ پیش آیا تھا، اس میں تقریباً 30,000 مسلمانوں کی تعداد تھی، تو 10,000 لوگوں کے لشکر کا خرچ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے ذمہ لے لیا کہ 30,000 میں 10,000 لشکر کا پورا خرچہ، چھوٹی چیز سے لے کر بڑی چیز تک وہ سب اخراجات میرے ذمہ ہوں، اور اس کے علاوہ اونٹوں پہ لگا ہوا مال تو کئی ایک مرتبہ دین کے نام پر قربان کر دیا۔ مدینہ منورہ میں ایک مرتبہ قحط پڑ گیا، یعنی یہ کہ مال وال نہیں آ رہا تھا، کھیتی وغیرہ کچھ نہیں، یہ سب تو پہلے سے بھی نہیں تھی، بہرحال تو قحط پڑ گیا، لوگ بھوکے مرنے لگے، تو اس زمانے میں ان کا مال جو ہے دوسرے ملک سے آ رہا تھا، اونٹوں پر لگا ہوا، تو بڑے بڑے تاجر اس مال کو خریدنے کے لیے پہنچ گئے اور کہا کہ آپ ہم سے سودا کر لیجیے، بیچ لیجیے، جتنا آپ خریدے ہیں اس کا ڈبل دام دینے کے لیے ہم تیار ہیں۔ اب آج تاجروں نے یہ بھی کہا کہ ہم 3 گنا دینے کے لیے تیار ہیں۔ اب کچھ لوگ آگے بڑھ کر کہے کہ 4 گنا 5 گنا تک بات آ گئی۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرا سودا کسی سے ہو چکا ہے، اور 10 گنا زیادہ دینے کا تو پرفیکٹ وعدہ ہے، مکمل، البتہ اگر اس میں میری نیت اور اچھی رہی، میرے اندر اخلاص رہا تو اس سے بھی کئی گنا زیادہ ملے۔ تب وہ لوگ حیران ہو گئے کہ ہم لوگ مدینے کے بڑے بڑے تاجر ہیں، ہم لوگ جو ہے ہم لوگوں سے بڑا جو ہے خریدنے والا اور کون ہو گیا مہاجر؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ سے اس کا سودا کر لیا، ان تمام مالوں کو غریبوں میں اور ان لوگوں میں جو لوگ بیچارے بھوکے مر رہے ہیں ان میں تقسیم کر دیا ہے۔ حالانکہ مال جب کم ہونے لگتا ہے اور ایسی صورت میں جب کوئی ایمرجنسی معاملہ آ جاتا ہے تو تاجروں کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ مال کی قیمت میں اضافہ کر دیتے ہیں، بڑھا دیتے ہیں۔ بہت سے مواقع پر ایسے ہوتے ہیں، مثال کے طور پر ایک موٹی سی مثال دے رہا ہوں، جیسے ابھی گوشت ہمارے یہاں پڑے کا بند ہو گیا، اب اگر کوئی آدمی چوری چھپے کر لے تو کوئی 500 روپے بیچے گا، کوئی 600 روپے بیچے گا، کوئی 700 روپے بیچے گا، اپنی مرضی کے طرح، یا اسی طریقے سے اور بھی کسی چیز کا معاملہ ہو کہ پتہ چل جائے کہ ہاں ابھی یہ چیز جو ہے ختم ہونے والی ہے یا ختم ہو گئی، مارکیٹ میں نہیں ہے، تو جن لوگوں کے پاس میں ہوتا ہے ان کا رویہ کیا ہو جاتا ہے؟ تو کہاں آج سے 1400 سال پہلے کے مسلمانوں کا ایمان تھا، کہاں آج کے مسلمانوں کا ایمان، اور آج کا مسلمان یہ چاہتا ہے کہ جو 1400 سال پہلے والے مسلمانوں پر اللہ کی مدد اترتی تھی وہی مدد ہمارے ساتھ اترے۔ اب ذرا ہم ان سے اپنے آپ کو ملا کر دیکھیں کہ کوئی ایک چیز میں بھی ہماری اور ان میں جوڑ ہے۔ بھائی لمبا کرتا پہن لینا، پگڑی باندھ لینا، اس کا نام اسلام نہیں۔ اسلام نام ہے سچ بولنے کا، اسلام سکھاتا ہے امانت داری، اسلام سکھاتا ہے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف نہ دینا، ہمارا اسلام یہ سکھاتا ہے کہ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیر دو، اسلام یہ سکھاتا ہے کہ اگر کچھ بچے کھیل رہے ہیں اور ان میں کوئی بچہ یتیم ہو تو وہاں جا کر کے تم اپنے بیٹے کو پیار مت کرنا، ہو سکتا ہے اس یتیم کے دل میں تکلیف پہنچ جائے، کاش میرا باپ بھی ہوتا، میری ماں بھی ہوتی تو ہم کو بھی پیار کرتا۔ اسلام سکھاتا ہے کہ اگر اپنے گھر میں پھل فروٹ لے جاؤ اور پڑوس کو دینے کی تمہاری نیت نہیں ہے تو چھپا کر لے جاؤ، تو اس کے چھلکے باہر ایسی جگہ مت ڈالنا کہ غریب کا بچہ دیکھ کر کے اس کو لالچ اس کے دل میں پیدا ہوا اور اس کے آنکھوں میں آنسو آ گیا کہ کاش کہ میرے پاس ہوتا تو میں بھی کھاتا۔ یہ اسلام سکھاتا۔ میں نے کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے نماز سکھائی اور دین کے اور شعبے روزہ رکھنا سکھایا،
اور بہت سی چیزیں سکھائی، ویسے 24 گھنٹے کی زندگی سکھائی. اب ہم نہیں اس پر عمل کریں گے ہمارا کچھ. ان چیزوں کو حضرات صحابہ کرام نے اپنی زندگی میں لے لیا تھا. عثمان رضی اللہ عنہ مکمل طور پر لے لیے تھے. یہی وجہ ہے کہ جب جب ضرورت اسلام کی جیسی پیش آئی، مثال کے طور پر مدینہ منورہ میں ایک کنواں کا بیر رواں، اب اس کنویں پر ایک یہودی کا قبضہ تھا، اور وہ یہودی جو ہے مہنگے داموں میں پانی جو ہے بیچتا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے ایسا اللہ کا بندہ جو اس کنویں کو اس یہودی سے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے. عثمان رضی اللہ عنہ اپنے خزانے کے منہ کھول دیے، تجوری کے منہ کھول دیے اور کہا جاؤ جا کر بات کرو. ہم لوگوں کا تو سسٹم دوسرا، ہم لوگ تو دیکھتے ہیں کہ اس غریب کو ہم پھنسا کر کے الجھا کر کے اس کا مکان ہم خرید لیں، اس کی زمین ہم دبا لیں اور اس کا یہ کر لیں اور اس کا ہم لوگوں کی تو سوچیے اتنا گھٹیا، اتنا نیچے ہے کہ 3 بھائیوں میں لڑائی ہے تو کیسے 2 بھائی اگر ملا ہوا ہے تو ان 2 بھائیوں میں بھی کیسے تفرقہ پیدا کر کے اس کو کہیں اور دے دیں اور یہ چیز بھی ہم لے لیں، چاہے ہمارے پاس میں 50 شکم سیر نہیں ہو. یہ ہمارا مزاج ہے، اتنا ہم لوگ گندا ہو گئے اور چاہتے ہیں مدد صحابہ کرام کی طرف اٹھے. کیسے ممکن؟ بہرحال عثمان رضی اللہ عنہ نے کو بھیجا بات کرو. یہودی بیچنے کے لیے تیار نہیں تھا تو عثمان رضی اللہ عنہ کو بات بتا کہ ان کو تیاری نہیں، کوئی بھی قیمت لینے کے لیے کہا جائے تو اس سے کہو آدھا بیچ دیں، آدھا وہ رکھیں اور اس کو منہ مانگی دام دے دیں. اب یہودی اس کے آنکھوں میں جو ہے دنیا کی لالچ آ گئی تو فوری طور پر جو ہے کافی ہے، ہم 12,000 درہم میں دیں، دینار نہیں، درہم نہیں، دینار نہیں، غالباً درہم ہی میں، دینار نہیں، درہم میں سونے کا ہوگا تو اس میں عثمان رضی اللہ عنہ کا ٹھیک آدھا لے لیے. یہودی نے شرط رکھی کہ ایک دن تم پانی لو گے، ایک دن ہم دیں گے. کیا وہ یہودی کے دماغ میں یہ بات تھی کہ یہ کتنا لیں گے، 10 ڈول 20 ڈول 40 ڈول، بلکہ دوسرے دن تو ہم پھر بیچیں گے. لیکن عثمان رضی اللہ عنہ کو ایمان کی فراست اللہ نے دی تھی. کہتے ہیں کہ مومن کی فراست سے بچو اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. چنانچہ عثمان رضی اللہ عنہ منظور کر لیے، پیسہ دے دیا، آدھے کنویں پر قبضہ ہو گئے. اب جس دن عثمان رضی اللہ عنہ کی باری آتی تھی اس دن اعلان کروا دیتے تھے کہ بھائی جن کو جتنا پانی لینا ہے لے لیں، جن کو جتنا پانی لینا ہے وہ لے لیں، کوئی پریشانی کی بات نہیں. اب سارے لوگ جن کو ضرورت ہوتی تھی اتنا لے لیتے تھے کہ دوسرے دن کی نوبتی میں آتی تھی، نہ بھی پانی ملے تو کوئی بات نہیں پڑی. اب یہودی دیکھتا کہ دوسرا دن جو میرے باری آتی ہے اس دن کوئی جو ہے خریدتا ہی نہیں، کافی وہ سمجھ گیا کہ اب یہ کنواں جو ہے بیکار ہو گیا. اس نے کیا کیا کہ اور بیچے 8 درہم میں یا بیچ دیا، وہ یا 20 درہم میں پورا کنواں عثمان رضی اللہ عنہ خرید لیا اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی تھی کہ جو اس کو خرید کر آزاد کر دے گا اس کے لیے جنت. پھر مسلمانوں کے لیے جو مسجد تھی جو حضور نے بنائی تھی، مسجد نبوی مدینہ منورہ میں جو آج کی ہے، وہ جب مسلمانوں کی تعداد بڑھنے لگی تو مسجد کی توسیع کی ضرورت پیش آ گئی، اس کو بڑا کرنے کی ضرورت پیش آئی. تو حضور نے فرمایا جو بغل میں زمین ہے تو اس کو خرید کر کوئی مسجد کے لیے دینے کے واسطے تیار ہے، جو ایسا کرے گا اللہ اس کو جنت میں جگہ عطا فرمائے. یہ خوشخبری سنائی. عثمان رضی اللہ عنہ نے پھر اپنا مال لگا دیا اور مسجد کے لیے جگہ دے دی، مسجد وسیع ہوئی. تو اس جنت میں بھی شامل ہو گئے. بہت سے مواقع ہیں، میں کتنی بار عثمان رضی اللہ عنہ کی بدلاؤں. اس کے بعد آخری بات بتا رہا ہوں کہ چونکہ 12 سال خلافت میں رہے تو بعض لوگوں کو کسی کی اچھائی کسی کی ترقی دیکھی نہیں جاتی. اس زمانے میں بھی کچھ شریف لوگ ایسے تھے جو انہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھ لیا تھا. حقیقت میں وہ مسلمان تھے یا نہیں تھے اللہ ہی جانتے ہیں. اسلام کا لبادہ اوڑھ لیا تھا. اس میں ایک شخص تھا جو پکا یہودی تھا، عبداللہ بن سبا. وہ جو ہے مسلمانوں کو بنانا شروع کر دیا اور الٹی سیدھے اعتراضات کے بوچھار لگا دیے. اور کہا عثمان جو ہے نا بڑے بڑے صحابہ کو معزول کر کے ہٹا کر کے عہدے سے اور اپنے قریبی رشتے داروں کو اس عہدے پر فائز کرتے وغیرہ وغیرہ. ایسا لچا اعتراضات ہیں جس پر دور دور تک سچائی کی کوئی حقیقت نہیں ہے. بہرحال
تو اس طریقے سے، اور اس کے بعد وہ لوگ باغیوں کی، شریروں کی، ہوتا نا کبھی کبھی اچھے لوگ بھی برے لوگوں کے پروپیگنڈا کے شکار ہو جاتے ہیں۔ جب آدمی کثرت سے جھوٹ بولنے لگتا ہے تو آدمی سوچتا ہے اتنے لوگ جب کہہ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ کچھ آج کا ماحول میں تو بات کہی، آج کا تو آدمی کسی سے سنا اور اس بات کو آگے بھیج دیا، اس بات کو آگے بھیج دیا، وہ جھوٹ کو اتنا پھیلا دیا جاتا ہے کہ جب سے دور دور تک اس میں سچائی کا رمق ذرا برابر نہیں ہوتا۔ مگر یہ اس زمانے میں بھی ایسے ہی لگا، جبکہ ابھی تو بہت سی چیزیں نکل آئی تو خود پھیلایا گیا۔ عثمان رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں بہت سی بات ہے، ہر بات کی صفائی عثمان رضی اللہ عنہ دیتے چلے گئے، مگر ان لوگوں کے ذہن میں یہ بات کی نہیں کہ کسی طریقے سے وہ خلافت کے عہدے سے اتار دیا جائے، اور وہ خلافت کا عہدہ عثمان رضی اللہ عنہ چھوڑ بھی گئے۔ لیکن عثمان رضی اللہ عنہ کو ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اے عثمان، اللہ تعالیٰ تم کو ایک خاص قسم کا قمیص پہنائے گا، اور لوگ اس قمیص کو اتروانا چاہیں گے، تم ہرگز مت اتارنا، ہرگز مت اتارنا، اور قمیص سے مراد خلافت۔ پھر حضور ایک مرتبہ احد پہاڑ پر چڑھ رہے تھے، ابو بکر عمر ساتھ تھے اور عثمان رضی اللہ عنہ بھی ساتھ تھے، تو احد پہاڑ جو ہے ہلنے لگا، تو حضور نے اپنا قدم مبارک اس احد پہاڑ پر مار کر ارشاد فرمایا کہ اسکت یا احد، اسکت یا احد، کیا اے احد ٹھہر جا، کیا تم کو معلوم نہیں کہ تیرے پشت پر ایک نبی ہے اور ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں، اور 2 شہیدوں سے مراد ان میں سے ایک عثمان بھی تھے، عمر رضی اللہ عنہ شہید ہوئے اور عثمان بھی۔ تو آپ نے بہت سال پہلے ہی بذریعہ وحی اللہ کے حکم سے اس بات کی اطلاع دے دی تھی کہ یہ دونوں شہید ہوں گے، ایک نبی ہیں، ایک صدیق ہیں اور 2 شہید۔ پھر ایک موقع پر حضرت مرہ بن کعب رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا کہ آپ ارشاد فرما رہے تھے کہ عنقریب میرے بعد امت میں ایک بہت بڑا فتنہ برپا ہونے والا، اور عنقریب وہ فتنہ ہونے والا۔ اتنے ہی میں ایک شخص جو سر پہ کپڑا ڈھانپے ہوئے اس سے گزر رہا تھا، تو حضور نے اس شخص کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ شخص اس فتنے کے دور میں حق پر قائم رہے گا۔ تو وہ صحابی جو راوی ہیں مرہ بن کعب، وہ کہتے ہیں ان کے پیچھے دوڑا اور ان کو پکڑا اور ان کے چہرے سے رومال ہٹایا، میں نے حضور کی طرف اس شخص کے چہرے کو موڑا اور پوچھا یا رسول اللہ کہ کیا یہ وہی شخص ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں یہ وہی شخص ہے، اب وہ عثمان رضی اللہ عنہ۔ پھر ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے ایک باغ میں تشریف لے گئے، اب وہ باغ ایسا تھا چاروں طرف سے اس کی باؤنڈری تھی اور دروازہ بھی تھا، اوپر دروازے سے داخل ہو گئے، ساتھ میں ابو موسیٰ اشعری ایک صحابی وہ بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دروازہ بند کر، اور جب کوئی آئے تو مجھ سے پوچھ کر دروازہ کھولنا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ کے اندر جو کنواں تھا، کنویں کے منہ پر پیر نیچے لٹکا کر کے بیٹھ گئے، ہو سکتا ہے ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے آپ نے ایسا کیا ہو، بیٹھ گئے۔ اتنے میں کچھ دیر کے بعد ایک شخص نے دروازہ کھٹکھٹایا، وہ صحابی حضور سے پوچھے یا رسول اللہ کوئی کھٹکھٹایا؟ آپ نے فرمایا آنے والے شخص کے لیے دروازہ کھول دو اور وبشرہ بالجنہ، ان کو جنت کی خوشخبری سنا۔ چنانچہ وہ دروازہ کھولے تو سامنے ابو بکر تھے، تو اس کے بعد ان کو جنت کی خوشخبری سنا دی۔ ابو بکر نے اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ کی تعریف کی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ آ کر کے داہنے طرف بیٹھ گئے، وہ بھی پیر لٹکا کر بیٹھ گئے۔ پھر دروازہ بند ہو گیا، تھوڑی دیر کے بعد پھر کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، پھر حضور نے فرمایا افتح لہم، ان کے لیے دروازہ کھول دو، وبشرہ بالجنہ، اور جنت کی خوشخبری سناؤ۔ دروازہ کھولا تو دیکھے کہ عمر، تو ان کو بھی جنت کی خوشخبری سنا دی، وہ بھی آئے، بائیں طرف آ کے بیٹھ گئے، دروازہ بند۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا تو انہوں نے فرمایا افتح لہم، دروازہ کھول دو، وبشرہ بالجنہ، اور ان کے لیے جنت کی خوشخبری سنا دو، اور ساتھ میں یہ بھی بتا دو کہ ان کے اوپر ایک بہت بڑی مصیبت آنے والی ہے، اس مصیبت پر وہ جمے رہیں، ڈٹے رہیں۔ چنانچہ جب کھولے تو عثمان، تو یہ بات بتا دی گئی اور یہ مصیبت کے بارے میں بھی بتا دی گئی۔ اب عثمان رضی اللہ عنہ اندر گئے تو دیکھا کہ دونوں لوگ تو دائیں بائیں اور درمیان میں حضور بیٹھے ہوئے ہیں، تو عثمان رضی اللہ عنہ سامنے بیٹھ گئے۔ تو ایک تابعی غالباً سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے انہوں نے یہ حال نکالا ہے کہ
ابو بکر اور عمر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر ہوں گے اور حضور کے سامنے میں قبر جو ہوگی وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی ہوگی. چنانچہ بقی قبرستان میں اسی طرح کا معاملہ ہے. بہرحال تو کئی مرتبہ حضور نے جنت کی بشارت دی عثمان رضی اللہ عنہ کو. اور عثمان رضی اللہ عنہ بڑے نرم دل تھے, نرم طبیعت کے مالک تھے, اپنی ذات کے لیے کبھی بدلہ لینا نہیں جانتے. حضور نے موقع پر یہ بھی فرمایا تھا کہ اگر میری 2 بیٹیاں تو خیر تمہارے سے مطلب رخصت ہو گئی, اللہ کو پیاری ہو گئی, اگر 10 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں 10 کا یکے بعد دیگر تم سے نکاح کر دیتا, اس لیے کہ تم بڑے اچھے انسان. حضور دین کے بارے میں فرما رہے. لیکن اس کے باوجود کچھ شہریوں نے, جو میں نے کہا کہ اعتراضات کر کے ان کے گھر کو, ان کے حویلی کو گھیر لیا اور یہ کہا کہ تم خلافت چھوڑ دو نہیں تو پھر تم کو ہم لوگ قتل کر دیں گے, شہید کر دیں گے. انہوں نے چھت پر سے جو ہے لوگوں کو سمجھایا بھی کہ دیکھو آخر تم لوگ مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو. اسلام میں 3 باتوں میں سے کسی ایک بات پر قتل کرنے کی اجازت ہوتی ہے اور کسی چیز کے اعتبار سے نہیں. یا کوئی انسان مسلمان ہو کر کوئی دوسرا دھرم قبول کر لے تو اس کو قتل کرنے کی اجازت ہے, یا پھر شادی شدہ ہو کر کوئی زنا کرے تو قتل کی اجازت ہے, یا پھر کوئی کسی کا ناحق قتل کرے تو اجازت ہے. نہ میں نے کسی کا ناحق قتل کیا اور نہ میں مرتد ہوا ہوں, یعنی اسلام سے پھرا ہوں. الحمدللہ آج بھی توحید و رسالت کی گواہی دیتا ہوں. اور رہی بات زنا کی تو میں نے زمانہ جاہلیت میں کبھی زنا کے قریب نہیں گیا تو آپ کو اسلام قبول کر چکے, مگر باغیوں پر ان باتوں کا کوئی اثر نہیں پڑا. لوگوں نے کہا, جو عثمان رضی اللہ عنہ کے جانثار تھے, صحابہ تھے اور ساتھی لوگ تھے, ان لوگوں نے کہا کہ آپ ان کو اجازت دیجیے نا, ان باغیوں کو ہم ٹھکانے لگا دیں, ان لوگوں کو ہم ان کی اوقات بتا دیں, صرف آپ کی اجازت کی دیں. مغیرہ بن شعبہ نے کہا رضی اللہ عنہ کہ امیر المومنین عثمان رضی اللہ عنہ 3 باتوں میں سے ایک بات قبول کر لیجیے, یا تو آپ ان کو لڑنے کی اجازت دیجیے کہ ہم ان لوگوں کو لڑ دیں اور ہم لوگ جو ہے نا انصار اور مہاجر ہونے کا ثبوت دیں اور بتا دیں ان کو ان کے اوقات ان لوگوں کو بھاگنے پہ مجبور کر دیں, یا پھر آپ دوسرا کام یہ کیجیے کہ آپ کی حویلی کا جو مین دروازہ اسے چھوڑ کر پیچھے والے دروازے یا دیوار توڑ کر کے آپ مکہ چلے جائیے, وہاں بیت اللہ میں پہنچ جائیں گے تو یہ لوگ آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے, اس لیے کہ بیت اللہ کی حرمت کا خیال رکھیں گے. یا پھر آپ ایسا کیجیے کہ ملک شام چلے جائیں. عثمان رضی اللہ عنہ 3 باتوں میں سے کسی کو قبول نہیں کیا. پہلی بات تو یہ کہا کہ دیکھو میں اپنی ذات کے لیے بدلہ لینا نہیں چاہتا, میں نہیں چاہتا کہ مدینہ میں میری وجہ سے کسی انسان کا خون بہے خون ایسی ہو, میں حضور کو کیا جواب دوں گا. دوسری بات, میں مدینہ چھوڑ کر مکہ جاؤں گا تو مکہ میں بھی یہ لوگ جو ہے بیت اللہ کی حرمت کا خیال نہیں رکھیں گے. اور تیسری چیز, جو تم ملک شام جانے کے لیے کہہ رہے ہو تو میں حضور کی فوج کو چھوڑ کر کیسے جا سکتا ہوں, یہ تو مجھ سے نہیں ہو سکتا. تو کہا کہ دیکھیے یہ لوگ ایسا کریں گے تو کہا کرنے دو, میں صبر کروں. جیسے آپ حیا کا آپ کے اوپر غلبہ تھا اور حیا میں آپ بے نظیر تھے, ایسے حلم میں بھی آپ بے نظیر تھے. نبیوں کو چھوڑ کر عام انسانوں میں سب سے زیادہ حلیم المزاج حضرت عثمان رضی اللہ عنہ, بڑے بردبار. حالانکہ چھت پر چڑھ کر کے پھر باغیوں کو خطاب کر کے کہا کہ دیکھو تم لوگوں نے حضور کو یہ فرماتے ہوئے نہیں سنا تھا کہ جو مسجد نبی کی زمین کو لے کر کے مسجد نبی میں دے دے گا, مسجد کو توسیع کروا دے گا, ان کے لیے جنت ہے. جو کنویں کو خرید کر کے وقف کر دے گا ان کے لیے جنت ہے. کئی مرتبہ یہ کام میں نے کیا تھا اور آج تم لوگ میرے ساتھ کیسا معاملہ کر رہے ہو کہ میرے لیے پانی پینا بند کر دیے, مجھے پانی کا ایک قطرہ نہیں دے رہے. 40 دن تک بھوکے پیاسے ہیں. آج واقعہ کربلا کو لوگ یاد رکھتے ہیں, مگر کبھی یہ سوچا کہ عثمان رضی اللہ عنہ کی مظلومانہ شہادت کیسا المناک ہوا ہو. وہ بھی تو داماد رسول تھے, 2 بیٹیاں. اگر یہ نواسے رسول ہیں تو وہ داماد رسول ہیں, اور انہوں نے 2 بیٹیاں ہم نے دی. آج تک اس زمین پر عثمان رضی اللہ عنہ کو چھوڑ کر کوئی ایسا انسان نہیں ملتا جس کے نکاح میں کسی نبی کی 2 بیٹیاں گئی. آج میرے علم کے مطابق تو نہیں, اور اگر کوئی دکھا دے تو میں اس کو 500 روپئے انعام دوں گا اپنے طور پر, اس لیے کہ میرے علم میں نہیں. اگر ایک نئی بات مجھے بتا دے گا کہ ہاں فلاں نبی کا بیٹی اور وہ بھی 2 بیٹی اور فلاں سے ان کا نکاح ہوا تھا, ایسا میرے علم میں نہیں. تو بہت سی بشارت ہے, مگر بہرحال باغیوں پر کوئی اثر نہیں ہوا. اور وہ سب لوگ جو ہیں دیکھا کہ اب حج کا وقت بھی پورا ہونے والا, مکہ سے لوگ اب آئیں گے تو ہم لوگوں کے لیے اپنا کام کرنا مشکل ہو جائے گا. عبداللہ بن سبا جو یہودی تھا اور بہت سے مسلمانوں کو بھی جو بھولے بھالے سیدھے تھے اپنی اس میں پھنسا دیا تھا. جیسے ہوتا نا, آپ دیکھتے ہیں نا کسی علاقے میں کسی محلے میں 2-4 خراب لوگ بعض اچھے انسانوں کی عزت کو کیسے خراب کیا جائے,
وہ باتوں کو توڑ مڑوڑ کر پیش کرتے 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 محلے کو اور علاقے کو اور سماج کو اور سوسائٹی کو برباد کر کے رکھتے تھے. اس لیے ایسے لوگوں سے جن لوگوں کا ایسا کام ہی ہو, ان لوگوں کو تھوڑا سمجھنا چاہیے. مومن وہ ہوتا ہے نہ دھوکہ دیتا ہے نہ دھوکہ کھاتا ہے. بہرحال تو اس طریقے سے عثمان رضی اللہ عنہ گھر میں داخل ہو گئے اور ایک شخص نے ایک لوہے سے, عثمان رضی اللہ عنہ کو معلوم ہو گیا جمعے کا دن تھا, عثمان رضی اللہ عنہ 20 غلام آزاد کیے, روزہ ہمیشہ رکھتے تھے زیادہ تر, اور یہی وہ شخص ہیں صحابی میں 2 صحابی ایسے ہیں جنہوں نے 2 ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھا ہے. ان میں ایک عثمان رضی اللہ عنہ, ایک رکعت میں پورا قرآن سے بے تحاشا محبت تھی. بتا نہیں سکتا ان کو کتنی محبت تھی. قرآن پڑھتے تھے, بہت روتے تھے. اس دن بھی جب پتہ چلا جمعے کا دن تھا, روزہ رکھے ہوئے تھے, 20 غلام کو خوب آزاد کرتے. اور اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے جمعے کے دن آنکھ لگ گئی, حضور صاحب میں آئے, وہ ابو بکر اور عمر بھی آئے, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان اگر بولو تو اللہ سے تمہارے لیے دعا کر دو, تمہارے لیے مدد کے واسطے لوگ آ جائیں گے, فرشتوں کو اللہ اتار دیں گے, یا پھر تم ہمارے ساتھ افطار کرو اور جو چیز تم پسند کرو, یا بولو تو جمعے کے دن تم جمعے کی نماز ہمارے ساتھ پڑھو. بعض روایت میں مختلف باتیں ہیں. تو عثمان رضی اللہ عنہ یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ افطار کرنا چاہتا ہوں, یعنی شہادت منظور کر دی. آنکھ کھلی, اپنی بیوی نائلہ سے کہا مجھے میرا پائجامہ لاؤ. اس وقت ان سے خرچ نہیں پہنے ہوں گے, آپ کوئی لباس ہو پاجامہ لاؤ, تاکہ جب باقی لوگ اگر ہمارے ساتھ کوئی برا معاملہ کرے تو میرا سطر کھولے. آج کا نوجوان جنگیاں پہن کر گاڑی چلا, یہ ہمارے اندر بے حیائی ہے, اس کو فیشن سمجھ رہے ہیں. ہاں اللہ ہدایت نے سمجھ لیا, اور ہم کیا بول سکتے ہیں. کہاں تو حیا کے پیکر رہے, ہم ایسے لوگوں کی ابتدا کرنے والے ہیں. اور آج امت اتنی گر گئی ہے کہ انہیں یہ بھی معلوم نہیں ہے گھٹنے سے اوپر کا جنگیاں, اور ان کو پہن کر کے وہ پورے محلے میں گاڑی لے کر کے گھوم رہا ہے. کیا کہیے گا. بہرحال عثمان رضی اللہ عنہ پہن لیے, اور اس کے بعد باغی لوگ داخل ہوا, آپ کو شہید کر دیا. کئی لوگوں نے یک کے بعد دیگرے حملہ کیا, یہاں تک کہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ, اس آیت کے ٹکڑے پر خون کا فوارہ جاری ہوا اور اس پر گرا. آج بھی وہ قرآن غالباً کسی جگہ میں محفوظ ہے کہ اللہ اس سے نپٹنے کے لیے کافی. پھر ان قاتلین عثمان کا بڑا برا انجام ہوا. جن لوگوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت میں ذرا بھی حصہ لیا تھا, اللہ نے ان کا بڑا غربت بنایا دنیا میں, ایسے کہ دونوں ہاتھ اس کے بیکار ہو گئے, دونوں پیر بیکار ہو گئے, اور وہ چلاتا تھا کہ مجھے آگ سے بچاؤ, آگ سے بچاؤ. لوگوں نے کہا شام کے جامع مسجد کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے یا لیٹ کر کے یہ وہ پکار رہا. تو لوگوں نے کہا کیسی آگ ہے, کہاں آگ ہے؟ کہا میرے دل میں آگ جل رہی, میں بہت پریشان ہوں. کہا تم کون ہو؟ تو اس نے بتایا کہ میں عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل میں حصہ لیا تھا. تو کہا نالائق دور ہو, کہیں تیری وجہ سے یہ آسمان نہ گر جائے. جن لوگوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کو تکلیف دی تھی, ستایا تھا, اور ان کی شہادت میں جن لوگوں نے حصہ لیا تھا, اب چونکہ وقت ختم ہو گیا اس لیے اس کی تفصیل نہیں کر سکتا ہوں. بس جن لوگوں نے سنا صحابہ کرام میں بعد میں کہ عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا, اور تقریباً 2 دنوں تک بے جوڑ و کفن ان کی جو ہے ناش پڑی رہی. جمعے کے دن شہید ہوئے, اتوار کے دن یا سوموار کے دن مطلب تدفین عمل میں آئی, اسی کپڑے میں تدفین دیا گیا. اس لیے کہ شہید کو جو ہے غسل نہیں دیا جاتا, جو شہید ہو جاتا ہے ان کو غسل نہیں دیا جاتا, اسی کپڑے میں, تاکہ وہ قیامت کے دن اسی اعتبار سے اٹھے گا. شہید کا اللہ کے یہاں نبیوں کو چھوڑ کر کے سب سے اونچا مقام شہیدوں کا. تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے اندر جو حیا تھی ان کی, اور ان کے اندر جو اخلاق تھے, اور شریعت پر عمل کرنے کا جو جذبہ تھا, جو سخاوت تھا, اللہ رب العزت اس کا کچھ حصہ ہم گنہگاروں کو بھی نصیب فرما دے.